اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ جو کلاس ہے اس میں میں نے آپ کے سامنے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بہت بابرکت تحریر تصنیف کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنی ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ میں نے اس تحریر کا خلاصہ بیان کرنا ہے تو یہ بات شاید درست نہ ہو، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کتاب کا یا اس تحریر کا خلاصہ بیان کرنا یقیناً بہت مشکل مرحلہ ہوگا، بلکہ اس کے بالکل اپوزٹ اگر یوں کہیں کہ بعض چیزوں کو مختصراً لیکن تشریح کے ساتھ بیان کرنا تاکہ ان لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جن کو عربی اور فارسی پہ بہت زیادہ عبور حاصل نہیں۔ یہ کتاب یا یہ تحریر جس کا نام اسلامی اصول کی فلسفی ہے، اس میں 5 مختلف سوالات ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں صرف حضور کا پہلا سوال لیا جائے گا، لیکن میں اپنے اندازے کے مطابق یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پہلے سوال کو بیان کرنے کے لیے بھی وقت درکار ہے، اور 30 سے 40 منٹ کے اندر جو میں نے باتیں بیان کرنی ہیں شاید وہ پورا پہلا سوال بھی مکمل طور پہ بیان نہ کر سکوں، اس لیے کوشش کروں گا کہ جہاں تک بیان کر سکا وہ بیان کروں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کسی اور اگلے لیکچر میں باقی کا حصہ بیان کروں گا۔ آپ لوگوں کے لیے میں جماعت احمدیہ سویڈن سے مخاطب ہوں، آپ لوگوں کے لیے میری آج کی جو گزارشات ہیں ان سے متعلق چند ایک سوالات بھی ہیں جو پہلے سے تیار کر کے وہ آپ تک پہنچائے گئے ہیں۔ امید ہے آپ نے اب اپنے سامنے رکھ لیے ہوں گے اور اس لیکچر کو سنتے سنتے ان سوالات کے جوابات ساتھ ساتھ حل کرتے چلے جائیں۔ مختصراً ہیں وہ جوابات بھی، بہت آسان سوالات ہیں اور آسان جوابات ہیں۔ چلیے جی، اب ہم شروع کرتے ہیں اس بابرکت تصنیف اسلامی اصول کی فلسفی سے متعلق چند باتیں۔ اس سوال کے یعنی جو پہلا سوال میرے مد نظر ہے، اس کے شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کے متعلق پس منظر کچھ تھوڑا سا بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تا ان لوگوں کو فائدہ ہو جو اس کتاب کو دلچسپی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صاحب جن کا نام سوامی سادھو شوگن چندر، یہ ہندوؤں کے ایک لیڈر تھے، ان کو خیال پیدا ہوا کہ اگر دنیا کی اصلاح کرنی ہے، اگر دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے تو اس کے لیے بہتر ہوگا کہ ہم ایک جلسہ منعقد کریں جس کا نام جلسہ بین المذاہب ہو، انٹر ریلیجس جلسہ ہو، جس میں تمام مذاہب جو بڑے بڑے چوٹی کے مذاہب ہیں ان کو مدعو کیا جائے اور وہ اپنے مذاہب کی خوبیاں اپنی الہامی کتاب سے لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور لوگوں کے پاس یہ آپشن موجود ہو کہ وہ سب مذاہب کے نمائندگان کی تعلیمات کو سنیں اور اس کے بعد خود فیصلہ کریں کہ آج کے زمانے کا روشن مذہب کون سا ہے، سچا اور صادق کون سا ہے، جس کو ہم قبول کر کے اس مذہب کے پیروکار بن جائیں۔ سوامی صاحب نے اس کام کے لیے
ایک جلسہ منعقد کیا اور پھر اس جلسے کی کامیابی یا برائے نام کامیابی کے بعد انہوں نے سوچا کہ ایک اور جلسہ کیا جائے جس میں ہندوستان کے نامی گرامی علماء کو بلایا جائے، اور وہ جلسہ ایک مرکزی مقام پہ ہونا چاہیے جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ حاضر ہو کے ان تقاریر کو سن سکیں۔ غالباً پہلے جلسے میں ان کو اس طرح کامیابی نہیں ملی جیسی وہ چاہتے تھے یا جو ان کا خواب تھا۔ انہوں نے 1896 میں 1896 انہوں نے ایک پلان کیا کہ لاہور میں یہ جلسہ کیا جائے، لاہور کے ٹاؤن ہال میں یہ جلسہ منعقد کیا جائے اور لوگوں کو بلایا جائے۔ انہوں نے جو چوٹی کے 3 مذاہب ہندوستان میں اس زمانے میں موجود تھے ان سب کو دعوت نامے بھجوا دیے، جن میں مسلمان سر فہرست، ہندو، مسلمان، عیسائی اور آریہ صاحبان جو ہندوؤں کی برانچ تھی اس زمانے میں بڑی وہ پاپولر ہوئی تھی۔ ان تینوں بڑے بڑے مذاہب کے نمائندگان کو خطوط لکھے گئے اور دعوت نامے بھجوائے گئے کہ آپ اس جلسے میں شامل ہو کے اپنے مذہب کی نمائندگی کریں۔ سوامی صاحب نے اس جلسے میں تقریر کرنے کے لیے 5 سوالات چنے، اور وہ 5 سوالات تمام نمائندگان کو بھجوا دیے گئے کہ ان سوالوں کے جواب آپ نے دینے ہیں، اور شرط یہ تھی کہ یہ جوابات اپنے مذہب کی الہامی کتاب سے دینے ہیں۔ اگر میں بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں تو لمبی بات ہو جائے گی، لیکن مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کو بھی دعوت نامہ گیا، مسلمان علماء جو اس زمانے کے معروف علماء تھے ان کو یہ دعوت نامہ گیا، مگر ان علماء نے ذرا بھی اس پہ کان نہیں دھرا، اور انہوں نے جواب دینا بھی اپنی عزت کے خلاف سمجھا، جواب بھی نہیں دیا۔ سر سید احمد خان اس زمانے کے ایک چوٹی کے علماء میں شمار کیے جاتے تھے جنہوں نے حضرت مسیح السلام کے زمانے میں دعا کی، فلسفی سے متعلق قلم اٹھایا اور باتیں کی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دعا کے مضمون کے بالمقابل ایک اور مضمون لکھا جو آج ہمارے پاس حضور کی پاکیزہ تصنیف برکات الدعا کے نام سے معروف ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور سر سید احمد صاحب کی ان خیالات کی حضور نے تردید فرمائی کہ یہ جو دعا کو جسٹ ایک عقیدہ سمجھتے ہیں، جسٹ اسلامک ٹریڈیشن سمجھتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ دعا بڑی پرتاثیر چیز ہے اور خدا تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور غیر ممکن کو ممکن میں بدل دیتا ہے۔ خیر، یہ ضمنی بات تھی۔ سر سید احمد خان کو بھی دعوت نامہ گیا، اور سر سید احمد خان نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب ان کو بات دوبارہ کہی گئی، پوچھا گیا، تو انہوں نے یہ جواب دے کے اپنی جان خلاصی کرا لی کہ یہ ان مضامین پہ بات کرنا یہ تو علماء اور ائمہ کی باتیں ہیں، اور میں تو کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں تو کوئی ایسا پیر اور فقیر نہیں ہوں جو اس مضمون پہ بول سکوں، اس لیے آپ ان سے رابطہ کریں جو اس زمانے کے علماء اور پیر اور فقیر ہیں۔ خیر، ان کی بھی نمائندگی نہ ہو سکی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی چونکہ رئیس قادیان کے نام سے حضور معروف تھے اور براہین احمدیہ کا چرچا تھا، اس لیے حضور کو خصوصی طور پہ سوامی صاحب نے پرسنلی خط لکھا۔ وہ ان ماڈریٹرز یا اس ٹیم کے ذریعے حضور کو خط نہیں بھجوایا، دعوت نامہ نہیں بھجوایا، بلکہ سوامی صاحب نے خود خط تحریر کیا اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس مضمون کے لیے مدعو کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحت ان دنوں میں اتنی اچھی نہیں تھی، اس لیے حضور نے اپنی ذاتی طور پہ اپنی شمولیت سے معذرت کی، لیکن حضور نے خدا تعالیٰ کی رہنمائی پا کر یہ فیصلہ فرمایا کہ اس مضمون کو میں تحریر کروں گا، ان سوالات کے جوابات
ضرور خدا تعالیٰ کی کے کلام سے یعنی قرآن کریم کی روشنی سے میں ضرور دوں گا۔ اور حضور نے اس پہ یہ سوالات کے جوابات لکھنے شروع فرما دیے۔ یہ جلسہ بمقام لاہور ٹاؤن ہال جو جیسا کہ میں نے عرض کیا قرار پایا، اور اس میں جو سوالات 5 پیش کیے گئے تھے وہ بھی سن لیں۔ ان میں سے پہلے سوال کی بات آج ہم کریں گے۔ سوالات یہ تھے، جب آپ سوال سنیں گے اور آپ نے پڑھے بھی ہوں گے یقیناً آپ میں سے اکثریت نے، تو آپ یقیناً یہ محسوس کریں گے کہ یہ سوالات ایک نظر پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے یقیناً بہت مشکل سوالات ہیں۔ اس مضمون پہ قلم اٹھانا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی حالتیں کیا حالتیں ہیں؟ جسمانی حالت، اخلاقی حالت اور روحانی حالت، اس پہ بتائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ انسان کی زندگی کے بعد کی حالت یعنی عقبہ، اس کے متعلق بیان کریں قرآن کیا کہتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ دنیا میں انسان کی ہستی کی اصل غرض کیا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ مقصد حیات کیا ہے، اصل غرض کیا ہے، اور وہ غرض کس طرح پوری ہو سکتی ہے۔ بڑا مشکل سوال ہے، آسان نہیں ہے۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ کرم یعنی اعمال کا اثر دنیا اور عاقبت بھی میں کیا ہوتا ہے، یعنی اعمال کا اثر عاقبت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم جو دنیا میں کام کرتے ہیں اچھے یا برے ان کا اثر ہوگا۔ اور پانچواں اور آخری سوال یہ ہے کہ گیان یعنی علم اور معرفت کے ذرائع کیا ہے، علم حاصل کرنے کے کیا ذریعے ہیں، کیسے علم حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ پانچوں سوالات بہت مشکل سوالات ہیں، ان کے اوپر قلم اٹھانا، ان کا جواب لکھنا بہت مشکل ہے۔ جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں، میں باقیوں کی بات نہیں کرتا، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، میں ان چند دنوں میں اس کا بارہا اظہار بھی کر چکا ہوں کہ بہت مشکل کتاب ہے۔ یعنی سمجھ تو آتی ہے، مضمون اتنا اہم اور اتنا گہرا ہے کہ یقیناً سمجھتے جائیں تو سمجھ آتی جاتی ہے۔ میں اس لیے آپ کو کیا حوصلہ افزائی بھی کروں گا کہ جو پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے کہ ضرور پڑھیے، لیکن آہستہ آہستہ سمجھ کے، مگر اس مضمون کو تہوں کی صورت میں اپنے ذہن میں بٹھانا اور اسی ترتیب سے پھر مستحضر رکھنا یا بیان کرنا، یہ خاصا مشکل کام ہے۔ بہرحال مضمون کی طرف ہم آئیں گے، لیکن ابھی میں آپ کو پس منظر اس کا بتا رہا ہوں۔ پس منظر بھی بتانا بڑا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اس کی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو کہ یہ کیا ہوا اور کیسے لکھی گئی۔ یہ جلسہ جس کے لیے حضور نے پھر ان پانچوں سوالات کے جوابات لکھے گئے، منعقد کرنے کے لیے تاریخیں بھی مقرر کر لی گئیں۔ 26، 27، 28 دسمبر 1896 اور لاہور کے ٹاؤن ہال میں۔ آج کل یہ جو لوگ لاہور کو جانتے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، یا جو کم بھی گئے ہوں شاید لیکن ان کو بھی یاد ہوگا، پتہ ہوگا، شیراں والا گیٹ لاہور میں ایک معروف ہے، جگہ ہے، جو مختلف اس کے گیٹ ہیں، دروازے ہیں، دلی دروازہ ہے یا شیراں والا دروازہ ہے، بھاٹی گیٹ ہے، اور یہ دروازہ یا یہ گیٹ شیراں والے گیٹ کے نام سے بڑا مشہور ہے۔ جب مینار پاکستان کی طرف سے لاہور میں انٹر ہوتے ہیں تو پہلا دائیں طرف جو گیٹ آتا ہے لاہور کا وہ شیراں والا گیٹ ہے۔ اونچا ایک چڑھائی سی ہے، بلند چڑھتے ہیں، اس کے اوپر وہاں جا کے وہ ٹاؤن ہال تھا۔ بہت کھلی جگہ تھی، وہاں پہ اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا، اور اس گروپ نے جنہوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا تھا انہوں نے بھرپور انتظام کیا اس کا۔ وہاں پہ کرسیاں بھی لگائی گئیں، دریاں بھی بچھائی گئیں کہ لوگ آ کے دلچسپی کے ساتھ آرام سے بیٹھ سکیں۔ جتنی اس زمانے میں میسر تھی کرسیاں لگائی گئیں، جو دریاں میسر تھی دریاں لگائی گئیں۔ لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی اور لوگ اس جلسے میں جلسہ سننے کے لیے، ان تقاریر کو سننے کے لیے جمع ہوتے گئے۔ اس جلسے کے آغاز سے پہلے
سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع کر کے لاہور میں اور گرد و نواح میں بھجوایا، اور اشتہار میں حضور نے یہ لکھا، جو تفصیلی اشتہار تھا 1.5-2 صفحے کا، لیکن میں اس کا خلاصہ اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں، آسان لفظوں میں، کہ حضور نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ الہاماً بتایا ہے کہ یہ مضمون جو میں لکھ رہا ہوں خدا تعالیٰ کی تائید سے لکھا جا رہا ہے، اور یہ مضمون بالا رہے گا، یہ سب سے اوپر رہے گا۔ اس مضمون کا سب کے اوپر حاوی ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کے حوالے سے ہے، اور حضور کو الہاماً بھی خدا تعالیٰ نے الہام کیا اور بتایا کہ یہ جو مضمون ہے یہ بالا رہے گا۔ عربی کے الفاظ بھی حضور کے الہام کے موجود ہیں، میں اس کو ابھی چھوڑتا ہوں اس تفصیل کو لمبی کو۔ اس مضمون کے لکھنے کے بعد اشتہار شائع کرنے کے بعد حضور نے فیصلہ فرمایا کہ حضور کے ایک بہت ہی پیارے صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مضمون کو اس جلسے میں پڑھ کے سنائیں گے۔ اس پوائنٹ کو غور سے سن لیجئے، اس مضمون کو حضرت مسیح السلام نے خود نہیں پڑھا، یعنی بیان کیا، وہاں لکھا حضور نے اور دے دیا ان کو کہ آپ پڑھ کے اس مضمون کو سنائیں گے۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے اس پاک تائید الہی سے پر مضمون کو پڑھ کے وہاں سنایا۔ حضور کو اس مضمون کے لکھتے ہوئے ایک الہام بھی ہوا، اللہ اکبر خربت خیبر، اور حضور نے اس کی تشریح فرمائی کہ یہ جو خراب قسم کے عقیدے ہیں لوگوں کے اور مختلف ادیان کے، ان کو یہ تہس نہس کر دے گا، یعنی ان عقائد کو، ان عقیدوں کو باطل کر دے گا۔ 7-8 ہزار افراد اس جلسے میں شامل ہوئے جو اس مضمون کو سننے کے خواہش مند تھے۔ اب آپ سوچئے اس زمانے میں 7-8 ہزار افراد کا مجمع، جبکہ بجلی اور لاؤڈ سپیکر اور اس قسم کی چیزوں کی سہولت موجود نہیں تھی، اور مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی داد دینی چاہیے، اور ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ کیسے انہوں نے اس مضمون کو، جو یہ پوری اب کتاب کی شکل میں شائع ہو چکا ہے، اس مضمون کو انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ مضمون بیان کرنے کے لیے ہر فریق کو، ہر مذہب کے نمائندے کو 2 گھنٹے دے دیے گئے تھے کہ آپ نے اپنی جو بھی باتیں کرنی ہے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے اپنی تقریر مکمل کرنی ہے۔ جب یہ مضمون پڑھ کے سنایا جانے لگا، یہ آخری دن کا حضور کے اس مضمون کی باری تھی، جب یہ پڑھ کے سنایا جانا شروع ہوا تو ابھی 2 گھنٹے گزر گئے اور مضمون تو ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ تو لوگوں نے، سب نے ہاتھ کھڑے کر کے یہ بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا کہ دن بڑھا دیا جائے جلسے کا ایک اور، یعنی 26، 27 اور 28 کی بجائے 29 دسمبر بھی رکھ دی جائے، تاکہ ہم اس مضمون کو سننا چاہتے ہیں، اس کو مکمل ہونے دیں، اس کو سنے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ تو وہ بجائے 2 گھنٹے کے پھر حضور کا مضمون 5 گھنٹے تک جاری رہا، یعنی اس مضمون کو پھر جاری رکھا گیا اور دن بڑھا دیا گیا۔ اس مضمون کے بیان کرتے وقت سننے والوں کی جو کیفیت ہے وہ اس زمانے کی جو مشہور اخبارات ہیں انہوں نے بیان کیا۔ اب میں وہ ساری باتیں بیان کروں گا تو پھر وہ بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، لیکن اس میں ایک بات ایک اخبار نے یہ لکھی، بلکہ ساری اخباروں نے یہ بیان کی کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، انہوں نے لکھا کہ مرزا صاحب رئیس قادیان کا جب مضمون پڑھ کے سنایا جانے لگا تو جو بڑے بڑے لوگ تھے، رؤسا جو تھے، عمرا جو تھے، وہ بھی اس مجمع میں پہنچے، خاص طور پہ کہ ہم نے رئیس قادیان کا مضمون سننا ہے، کیونکہ انہوں نے اشتہار بھی پہلے پڑھ لیا تھا حضرت مسیح السلام کا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو اتنا اعلیٰ اور بالا رہنے والا مضمون پڑھ کے سنایا جانے والا، یہ سننے سے تعلق رکھے گا، ہمیں سننا چاہیے،
وہ سننے کے لیے وہاں آئے تو جیسا میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ کرسیاں لگائی گئی ہوئی تھیں اور دریاں بچھائی گئی تھیں اور کناتیں وغیرہ لگائی گئی تھیں، اس کے باوجود چونکہ 7-8 ہزار افراد جوگ در جوگ مختلف علاقوں سے وہاں پہنچے تو جلسہ گاہ میں جگہ نہیں تھی کھڑے ہونے کی، بیٹھنے کی۔ اس اخبار نے لکھا ہے کہ رؤسا کھڑے رہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ مضمون سننا، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، درختوں کے پاس اور دور دور سڑکوں پہ وہ کھڑے رہے اور کان لگا کے اس مضمون کو سننے کی کوشش کرتے رہے۔ اخبار نے یہ فقرہ لکھا ہے کہ 5 گھنٹے تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر انہوں نے یہ مضمون سنا، یعنی یہ محاورہ ہے پیروں پہ کھڑے رہنا، بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ لیکن اگر دلچسپی قائم نہ رہتی تو لوگ 2-4 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے بعد آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتے، تتر بتر ہو جاتے۔ لیکن اس قدر دلچسپ مضمون تھا، اس قدر دلائل سے پر اور فلسفے سے پر تھا کہ انسان کو اتنا لاجیکل لگ رہا تھا کہ وہ سنتا جاتا تھا اور ہضم کرتا جاتا تھا، اور وہ ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم یہاں سے ہٹیں۔ آج کے زمانے میں آپ خود سوچ کے دیکھ لیں کہ آپ کو اگر 5 گھنٹے مسلسل ایک جگہ پہ بیٹھ کے کوئی بات سننی پڑے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ لیکن دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کو وہاں سے ہٹنے کی جرت نہیں تھی، تو انہوں نے سارا یہ مضمون وہاں سنا۔ خیر بہت ساری باتیں ہیں درمیان میں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی نہیں کر رہا، مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اس کے لیے بھی بہت ہی تھوڑا وقت میرے پاس بچ گیا ہے جو میں نے بیان کرنا ہے۔ اس بات سے متعلق آخری فقرہ سن لیجئے کہ اس مضمون کی خوبیوں میں سے ایک خوبی جو بہت عمدہ خوبی ہے وہ یہ ہے، بہت ساری خوبیاں ہیں جن کا تذکرہ مختلف مواقع پہ آپ کے سامنے آ جائے گا، شاید اگلے لیکچر میں بھی آغاز میں کچھ باتیں میں بیان کروں۔ اس مضمون کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں کسی دوسرے مذہب پر حملہ نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مذہب خراب ہے، اس مذہب کی یہ خرابی ہے، اس مذہب میں یہ گند ہے، یہ غلطی ہے، یہ اس کا نقص ہے، کچھ نہیں ایسا بیان کیا گیا۔ کسی دوسرے مذہب پر حملہ نہیں کیا گیا، بلکہ محض اسلام کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور سوالات کے جوابات قرآن مجید ہی سے دیے گئے ہیں، اور ایسے طور پر دیے گئے ہیں کہ جن سے اسلام کا تمام مذاہب سے مکمل اور اکمل اور احسن اور اتم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ 2 باتیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں کہ کسی دوسرے مذہب کی کوئی خامی اور نقص بیان نہیں کرنا، اور دوسری بات یہ کہ یوں ہی اپنی طرف سے باتیں نہیں کرنی، جس کو سویڈش میں ہم کہتے ہیں نا جسٹ فینا ووڈ، بس اچھے اچھے الفاظ کہ ہمیں اچھا ایسا کرنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، یوں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ اچھے انسان کی خوبیاں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے ریفرنس کے ساتھ، حوالے سے، صرف اپنی الہامی کتاب کے اندر سے سب کچھ بیان کیا، حتیٰ کہ حضور نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حدیث بھی استعمال نہیں کروں گا، گو کہ وہ حدیث قرآن کریم کی ہی تشریحات ہیں، یعنی قرآن جس پہ نازل ہوا اس سے زیادہ تو کون جانتا ہوگا قرآن کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، جو حضور کے ارشادات ہیں، ملفوظات ہیں، احادیث ہیں، ان کے اندر وہی کچھ ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ چونکہ قرآن کریم الہامی کتاب ہے، قرآن کریم اسلام کی الہامی کتاب ہے، اور شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اپنی الہامی کتاب سے بیان کریں، اس لیے حدیث کا بھی حوالہ نہیں درمیان میں دیا، صرف اور صرف خدا کے کلام قرآن کریم کے حوالے سے ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ چلیں جی، اب مختصراً اس پہلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی حالتیں، یہ 3 الگ الگ سٹیپس ہیں جن کو سوال کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ کیا ہے جسمانی حالت، اخلاقی حالت اور روحانی حالت۔ اس کی تشریح کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 3 قرآن کریم کی آیات پیش کی ہیں جن کے حوالے سے ان تینوں حالتوں کو بیان کیا ہے۔
میں بہت آسان کر کے کوشش کروں گا کہ بالکل ان نوجوانوں کو بھی سمجھ آ جائے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، بڑے آرام سے آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلی حالت جو ہے اس کو قرآن کریم کے محاورے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ انسان کے نفس کی 3 حالتیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں، جسمانی، اخلاقی اور روحانی، ان تینوں کا تعلق ان نفوس کے ساتھ ہے، ان سٹیجز کے ساتھ ہے انسان کے اندر، جو میں سٹیجز ابھی بیان کروں گا۔ پہلا سٹیج کیا ہے؟ نفس لوامہ، نفس امارہ، پہلا ہے نفس امارہ۔ انسان کے اندر جانوروں کی طرح کی ایک عادت ہے کہ اس کے اندر سے اس کو اس کا نفس سب کانشیس بھڑکاتا ہے کہ یہ برا کام بڑا مزے کا ہے، کر جاؤ، کسی کا مال چھین لو، یتیم کا مال غصب کر لو، بد نظری کر لو، بڑا لطف آتا ہے، یہ گندے نظارے دیکھ لو، بڑے حسین ہیں، جھوٹ بول لو، اس وقت تمہاری جان چھٹ جائے گی، قتل کر دو کسی کو کیونکہ اس کے نتیجے میں تمہیں کچھ مفاد حاصل ہو جائے گا، دھوکہ دے لو کسی کو، کوئی ایسی بات نہیں، اس کے نتیجے میں تمہیں مفاد حاصل ہوگا۔ یہ انسان کی طبعی حالت ہے، یہ انسان کی جسمانی حالت ہے، اور یہ انسان اور جانور اس میں برابر ہے۔ اس کو قرآن کریم نے نفس امارہ کہا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اندر کا سب کانشیس انسان کے اندر کا ایسا ہے جو انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے، برائی کرو۔ لیکن اس کے فوراً بعد انسان جب ترقی کر کے ایک اگلی سٹیج پہ چلا جاتا ہے تو وہ انسان کی اخلاقی حالت ہے۔ اس اخلاقی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ۔ قرآن کریم اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، قسم ہے، قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرتا ہے۔ ملامت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ جھوٹ تو بولا ہے اپنے مفاد کی خاطر، لیکن گندی بات ہے، بہت بری بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، اس کو دھوکہ تو دیا ہے اپنی خاطر، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کی خاطر، کتنی گندی بات ہے، دھوکہ دیا ہے تم نے چیٹ کیا، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا چیٹ۔ اگر بد نظری کی ہے تو اندر کا انسان بتاتا ہے کہ وقتی طور پہ چسکا لینے کی خاطر بد نظری کر لی ہے، گندے نظارے دیکھ لیے ہیں، ہے تو گندی بات ہے، بہت بری بات ہے۔ اللہ میاں ناپسند کرتا ہے اس کو، اللہ میاں بھی ناپسند کرتا ہے، دنیا بھی ناپسند کرتی ہے۔ ایک شریف آدمی تمہارے پاس بیٹھا ہو، تمہارا بھائی، تمہاری بیوی، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہارا بیٹا، کیا سوچیں گے؟ بد نظری کرتا ہے، کتنی گندی بات ہے۔ انسان کے اندر کا ایک سب کانشیس جاگتا ہے اور وہ ملامت کرتا ہے، وہ کہتا ہے چھی چھی، بری بات ہے، اتنی گندی حرکت۔ اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ یہ انسان کے اخلاق ہیں، یہاں سے انسان کی اخلاق کی حالت شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ ایک طبعی حالت تھی، اس کی جسمانی حالت تھی، جس میں نے بتایا جانور بھی برابر ہیں، جانور اور انسان دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن جب وہ جانوروں سے ترقی کر کے انسانیت کی اخلاقی حالت میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ چیز ہے جو جانوروں میں نہیں، انسان کے اندر ہے کہ اس کو ملامت کرتا ہے، بری بات ہے، گندی بات ہے، یہ نہیں کرنی آئندہ تم نے۔ اس کے بعد اگلا جو سٹیج آ جاتی ہے جس کو روحانی حالت کہتے ہیں، انسان کی تیسری روحانی حالت، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اے نفس آرام یافتہ جو خدا سے آرام پا گیا، اپنے خدا کی طرف واپس چلا، تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو،
بس میرے بندوں میں مل جا اور میرے بہشت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ نفس لوامہ کے بعد تیسری سٹیج انسان کے اوپر آتی ہے کہ جب انسان کے اندر کا ایک انسان جس کو سب کانشیس کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں یا نفس کہتے ہیں، وہ اندر سے جب ملامت کرتا ہے ایک کے بعد دوسری دفعہ تیسری دفعہ، کہتا ہے چھوڑو، کیا گند ہے یہ، ختم کرو ان قصوں کو، بار بار وہی حرکتیں، گندی حرکتیں، اور پھر اپنے آپ کو ملامت کرنا، پھر گندی حرکت، پھر ملامت کرنا۔ اب چھوڑ دو ان باتوں کو، اب بڑے ہو گئے ہو، سمجھ آ گئی ہے۔ اب وہ اس سے ترقی کر کے خدا تعالیٰ کی گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب نہیں کرنا، اب شیطان میرے قریب نہیں پھٹک سکتا، سمجھ گیا ہوں، سب پتہ ہے کہ یہ غلط باتیں ہیں، اب نہیں کرنا یہ کام۔ اس وقت اس کو آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب تو مطمئن ہو گیا ہے، اب تو اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے، میرا بندہ بن گیا ہے، میرے بندوں میں شامل ہو جا، آ جا اب میرے پاس، میرا بن جا، میرے بندوں کی فہرست میں شامل ہو جا۔ تو یہ 3 حالتیں ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ 3 ہی سوال تھے، انسان کی جسمانی حالت، اخلاقی حالت اور روحانی حالت، اور حضور نے ان تینوں کے پیرالل قرآن کریم میں سے حوالے دے کے ہمیں بتا دیا۔ نفس امارہ بھڑکاتا ہے گند کرنے پہ، نفس لوامہ وہ ملامت کرتا ہے، وہ ٹوکتا ہے کہ گندی بات تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی اور آئندہ نہیں کرنی، اور جب اس سے انسان نکل کے روحانی حالت میں، آخری روحانی حالت میں ترقی کر کے آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آواز آتی ہے کہ اب تو میرا بندہ ہے، اب تو میرے بندوں میں شامل ہو گیا ہے، اب تو میرے پاس آ جا، یعنی میرے اندر داخل ہو جا۔ اس کے بعد حضور نے تفصیلات بیان کی ہیں روح کا سے متعلق کہ روح مخلوق ہے، یعنی پیدا کی گئی ہے۔ روح کہیں باہر سے، کہیں سے آسمان سے جسم کے اندر نہیں اترتی، بلکہ جب انسان کے اندر جو ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کی پیدائش شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر ہی موجود ہوتی ہے روح، اس کے اندر روح باہر سے کہیں سے نازل نہیں ہوتی، داخل نہیں ہوتی۔ ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی، لیکن نہ تو اللہ تعالیٰ کی پھونکیں ہیں اور نہ ہی اللہ اس طرح روح پھونکتا ہے۔ حضور نے اس کی مثال دی ہے ایک فقرے کے ساتھ، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی بات پوری کی پوری، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں پوری اس بات کا خلاصہ ہے۔ حضور نے مثال یہ دی ہے کہ جیسے پتھر کے اندر آگ موجود ہوتی ہے، اس طرح انسان کے اس نطفے کے اندر اس روح آلریڈی موجود ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں تو بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا، جو ڈی این اے کے اندر سب انسان کی تمام اخلاقیات موجود ہوتی ہیں، اس کے اندر پہلے سے بلٹ ان ہیں۔ کیسی پیاری مثال دی، حضور کہتے ہیں جیسے پتھر کے اندر آگ۔ پتھر کے اندر آگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہے، بچوں نے بھی، نوجوانوں نے بھی، یہاں کی ڈراموں شراموں میں، فلموں میں بھی دکھایا جاتا ہے۔ چکماک ایک پتھر ہوتا ہے وائٹ سے کلر کا، ان دونوں پتھروں کو یوں کر کے رگڑا جاتا ہے، جب مارتے ہیں 2-3 دفعہ تو چنگاری نکلتی ہے۔ جنگلوں میں اکثر دکھایا جاتا ہے، آرمی کو ٹریننگ بھی دی جاتی کہ اگر آگ جلانی ہو اور تمہارے پاس ماچس نہ ہو تو کیسے پتھروں کے ساتھ رگڑ کے، اگر وہ پتھر کہیں مل جائیں تو ان کو رگڑ کے کیسے آگ پیدا کی جا سکتی ہے۔ اب آگ باہر سے تو کہیں نازل نہیں ہو رہی اس پتھر کے اندر، کہ جب وہ اس کو رگڑ رہے ہیں تو باہر سے آ رہی ہے، پتھر کے اندر موجود ہے، ان پتھروں کے رگڑ کی وجہ سے آگ پیدا ہو رہی ہے۔ تو حضور نے مثال دے دی کہ یہ روح آلریڈی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اس جسم کے اندر، کہیں باہر سے وہ نہیں آتی، پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس روح کو۔ پھر آگے حضور طبی حالتوں اور اخلاق میں مابعد امتیاز اور انسان کی تدریجی ترقی سے متعلق باتیں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ میں اس مضمون کو بھی چھوڑتا ہوں۔ آگے پھر حضور نے بیان فرمایا کہ اصلاح کے 3 طریقے اور اصلاح کی اشد ضرورت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اس کے 3 حضور نے طریق بیان کیے ہیں، وہ میں بہت مختصر، چونکہ 1.5-2 لائن کے ہیں، اس لیے حضور کے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں، اور اگر کہیں تشریح کی ضرورت پڑی تو میں بیان بھی کر دوں گا، تشریح بھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اول یہ کہ بے تمیز وحشیوں کو اس ادنا خلق پر قائم کیا جائے کہ وہ کھانے پینے اور شادی وغیرہ
تمدنی امور میں انسانیت کے طریق پر چلیں، نہ ننگے پھریں اور نہ کتوں کی طرح مردار خوار ہوں اور نہ کوئی بے تمیزی ظاہر کریں، یہ طبی حالتوں کی اصلاحوں میں سے ادنا درجے کی اصلاح ہے۔ یہ سب سے پہلا سٹیج ہے جس اصلاح کا، کہ انسان کو جانوروں سے تمیز کر دی جائے۔ جانور جیسے ہوتے ہیں تم جانور نہ بنو، جانوروں سے تھوڑے سے متمدن ہو جاؤ۔ دوسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جب کوئی ظاہری آداب انسانیت کے حاصل کر لے، یعنی رہن سہن اس کا ٹھیک ہو جائے، وہ اپنی ماں سے یا اپنی بہن سے یا اپنی بیٹی سے شادی نہ کرے، وہ ننگ اپنے ڈھانک کے رکھے، وہ ننگا نہ پھرتا رہے بازاروں میں، اسی طرح وہ مردار یا گندی چیزیں نہ کھائے جو اس کے لیے مضر صحت ہوں، یا کچھ ایسی باتیں جو انسان کی تمدنی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب وہ تمدن میں آ جاتا ہے، جانور سے ہٹ کے ذرا اوپر آ جاتا ہے، تو پھر دوسرا طریق اصلاح، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح کے طریق بتائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی ظاہری آداب انسانیت کے حاصل کر لے تو اس کو بڑے بڑے اخلاق انسانیت کے سکھلائے جائیں، اور انسانی قوا میں جو کچھ بھرا پڑا ہے ان سب کو محل اور موقع پر استعمال کرنے کی تعلیم دی جائے۔ اب یہ دوسرا طریق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا اپنایا، جس کی غرض یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، کہ حضور آ کے وحشیوں کو انسان بنائیں، انسانوں کو بااخلاق بنائیں۔ تیسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جو لوگ اخلاق فاضلہ سے متصف ہو گئے، اخلاق کیا ہیں؟ یعنی دوسرے طریق میں تشریح کر دوں تھوڑی سی اپنی طرف سے، کہ اخلاق یہ ہیں کہ انسان اگر کسی سے انتقام لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ سمجھے کہ نہیں میں اس کو اگر معاف کر دوں گا تو شاید اس کی اصلاح ہو جائے اور یہ آئندہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے، اور خون خرابہ بھی نہیں ہوگا، فساد بھی نہیں ہوگا، دشمنیاں بھی مول نہیں لوں گا، یہ اخلاق ہے جو جانوروں میں نہیں ہے، صرف انسان میں ہے۔ اخلاق ہے کہ رحم کرے، اخلاق ہے کہ جوش دکھلائے اور غیرت دکھائے، اخلاق ہیں کہ انسان کے اندر شجاعت پیدا ہو۔ یہ مختلف اخلاق ہیں جو اس کی ترقی کرتے ہیں، جب وہ جانور سے انسان بنتا ہے تو انسان سے بااخلاق بنتا ہے۔ اب تیسری بات جو حضور بیان کر رہے ہیں کہ اصلاح یہ ہے، تیسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جو لوگ اخلاق فاضلہ سے متصف ہو گئے ہیں، ایسے خشک زاہدوں کو شربت محبت اور وصل کا مزہ چکھایا جائے۔ یہ 3 اصلاحیں ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ 3 طریق ہیں جس کے نتیجے میں، یعنی تیسرا اصلاح کا طریق یہ ہے کہ اب وہ صرف بااخلاق انسان نہیں بنا، بااخلاق بن چکا ہے، اب اس سے ترقی کر کے وہ یہاں پہنچے کہ اس کے اندر خدا تعالیٰ کی محبت، دین کی محبت، انسانیت کی محبت چاٹ لگ جائے اس کو، کہ نہیں اب میں نے اور زیادہ ترقی کرتے ہوئے میں نے ویسا ہی بن جانا ہے جیسا خدا تعالیٰ نے مجھے پیدا کر کے چاہا تھا کہ میں ویسا بن جاؤں۔ تو یہ 3 اصلاح کے طریق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنائے، آپ اگر سیرت صحابہ کو مد نظر رکھ لیں تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ فقرہ عام بڑا معروف ہے کہ حیوانوں سے انسان بنایا اور انسانوں سے بااخلاق انسان بنایا، اور پھر بااخلاق انسانوں سے باخدا انسان بنا دیا۔ پھر ان کو خدا سامنے نظر آنا شروع ہو گیا، خدا ان کے اندر ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا، کہ خدا ان کے اندر حبوط کر گیا۔ یہ تیسرا طریق تھا۔ تو 3 یہ طریقے حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ اور اس میں حضور نے، اصل میں یہ ضمناً میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بیان کر رہا ہوں تاکہ کچھ خلاصہ اس سوال کا آج کے اس لیکچر کے اندر ہو جائے۔ حقیقی جو اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد انسانوں کو سکھائے ہیں، ان اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن میں آپ کو حضور کے 2 فکروں سے اس اخلاق کی ڈیفینیشن سنا دیتا ہوں۔ بڑے آسان ہے، بہت مشکل مسئلہ نہیں ہے، بڑے آسان سے الفاظ ہیں۔ خلق اور خلق، یہ 2 لفظ ہیں، خلق اور خلق، یا یوں کہہ لیں خلق اور خلق۔
خلق پہلے آتا ہے چونکہ. ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ پہلے سن لیں ایک فکرے میں. پھر اخلاق کیا ہوتے ہیں، یعنی خلق کیا ہوتا ہے، انسان کے اخلاق وہ کیا چیز ہیں، وہ ایک فکرے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. توجہ سے سنیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خلق یعنی خے کے اوپر زبر فتح ہے، خے کے اوپر. خلق کے معنی ہیں ظاہری پیدائش. انسان مخلوق ہے، انسان کی تخلیق ہوئی ہے، انسان کو پیدا کیا ہے اللہ میاں نے. وہ پیدائش کسی کی بھی ہو سکتی ہے، انسان کی بھی ہو سکتی ہے، پودے کی بھی ہو سکتی ہے، جانور کی بھی ہو سکتی ہے، پرندوں کی، چرندوں کی، حیوانوں کی، سب کی وہ تخلیق ہے. خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس نے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کو خالق کہتے ہیں. تو خلق کا لفظ جو ہے خے کی زبر کے ساتھ وہ پیدائش کا نام ہے خلق. اب دوسرا لفظ ہے خلق جس میں خے کے اوپر پیش ہے. خلق کے معنی باطنی پیدائش کا ہے. اندر انسان کے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، صفات پیدا ہوتی ہیں، ان کو خلق کہتے ہیں. اب اس کی تعریف خلق کی سن لیجئے حضور کے الفاظ میں. اب یہ دو باتیں آپ کے واضح ہو گئی ہوں گی. خلق پیدائش کو کہتے ہیں اور خلق باطنی پیدائش کو کہتے ہیں. اس جسمانی ظاہری پیدائش کو خلق نہیں کہتے. انسان کے اندر عادات جو پیدا ہوتی ہیں ان کو خلق کہتے ہیں. سنیے حضور فرماتے ہیں کہ جو کچھ بمقابلہ ظاہری اعضاء کے باطن میں انسانی کمالات کی کیفیتیں رکھی گئی ہیں. ظاہری اعضاء میرے ہاتھ ہیں، میری آنکھیں ہیں، میرا ناک ہے، کان ہے، زبان ہے اور پاؤں ہیں، چلنا پھرنا، یہ ظاہری اعضاء ہیں ہمارے. سنیے بمقابل ظاہری اعضاء کے باطن میں انسانی کمالات، باطن میں میرے اندر انسانی کمالات کی کیفیتیں رکھی گئی ہیں. میں اس کی وضاحت اپنے الفاظ میں کروں گا. ان سب کیفیتوں کا نام خلق ہے جو انسان کے ظاہری اعضاء کے ساتھ کیفیتیں جڑی ہوئی ہیں. اب کیسی کیفیت ہیں؟ ابھی تک جو بات میں نے خلق کے بارے میں بیان کی تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن جب میں سمجھاؤں گا تو بہت آسان ہو جائے گی. حضرت مسیح اسلام نے وہ مثالیں ساری بیان کی ہیں، میں انہی سے لے کے اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کر رہا. مثلاً انسان غمگین ہوتا ہے، اس کی آنکھ آنسو بہاتی ہے، روتا ہے. آنسو بہتا ہے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے. غمزدہ سین دیکھتا ہے، اس کے اوپر نہیں بیت رہی، ایک فلم ہے، ڈرامہ ہے، کوئی سین ہے، کوئی تھیٹر ہے، اس کے اندر ایک غم کا ایک سین دیکھتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑتا ہے، اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے اور کچھ عرصے تک غمگین رہتا ہے. یہ اندر کی کیفیت ہے. اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، یعنی جسم نے اس کو غمگین نہیں کیا لیکن اس کی آنکھ نے اس کو غمزدہ کر دیا ہے، اس کے رونے نے اس کو غمزدہ کر دیا ہے. دوسری، انسان ہاتھوں سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے. جب دشمن کا مقابلہ کرے تو تلوار سے لڑائی کرتا ہے یا بندوق سے گولی مارتا ہے یا نیزے سے اس کا جسم چیرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ شجاعت، بہادری پیدا ہوتی ہے. میرا یہ دشمن ہے، میں نے اس کو اب ختم کرنا ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے، میں نے اس کے مقابلے پر ڈٹ جانا ہے. یہ جو اندر کا جذبہ ہے، یہ جو کیفیت ہے جس کو ہم شجاعت کہتے ہیں، یہ خلق ہے. پہلے میں نے آپ کو بتایا غم خلق ہے. آگے ایک اور مثال حضور بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہی انسان کبھی ہاتھوں کے ذریعے مظلوموں کو ظالموں سے بچاتا ہے یا ناداروں اور بھوکوں کو کچھ دینا چاہتا ہے اور کسی اور طرح سے بنی نوع انسان کی خدمت کرنا چاہتا ہے. اس کو رحم کہتے ہیں. اس کے اندر انسان کے ایک خلق پیدا ہوتا ہے، اس کو رحم کہتے ہیں. ویسے وہ مدد کر رہا ہے، اپنے جسمانی اعضاء کے ساتھ پیسے دے رہا ہے،
کسی کا سامان اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کسی کو انگلی پکڑ کے رستہ دکھا رہا ہے، کسی کو سڑک پار کرا رہا ہے، کسی نادار کی کیسے بھی مدد کر رہا ہے، اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی، ایک جذبہ پیدا ہو گیا، رحم اس کو کہتے ہیں، جس کو ہم خلق کہتے ہیں۔ پھر انسان کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے کو سزا دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا ظلم سے دیکھنے کے بعد درگزر کرنا، معاف کرنا، عفو کرنا، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمام اخلاق ہیں جن کو خلق کہتے ہیں، یہ انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جو انسان کے اعضاء کے بالمقابل کیفیتیں ہیں۔ یہ فکرہ پھر سنیے، انسان کے جسمانی اعضاء، ہاتھ، آنکھیں، ناک، منہ، کان، زبان، پاؤں، ان اعضاء، ان پارٹس آف باڈی کے بالمقابل انسان کی روح میں جو جذبے پیدا ہوتے ہیں ان کو اخلاق کہتے ہیں، ان کو خلق کہتے ہیں۔ تو خلق اور خلق میں یہ فرق ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، تیرے اندر تمام عظیم خلق جمع ہو گئے ہیں۔ یہ ایک وجود ایسا میں نے پیدا کیا ہے جس کے اندر تمام عظیم خلق جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں۔ ہر خلق کا اظہار اپنے عظیم اور اعلیٰ مقام پہ ظاہر ہوتا ہے اس شخص کے وجود میں۔ تو یہ خلق اور خلق کی مثال تھی۔ اب ایک آخری بات بیان کرتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے میرا وقت ہو چکا، لیکن ابھی یہ پہلا سوال کا جواب مکمل نہیں ہوا، مگر میں دو باتیں اور بیان کرنے کا میرا خیال ہے ٹائم، آپ نے ٹائم تو نوٹ نہیں کیا تھا؟ اچھا، بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ کچھ ٹائم ہو گیا، میں نے بھی نوٹ نہیں کیا۔ اچھا جی، اصلاح جو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے طریق بتائے ہیں اور قرآن کریم کے حوالے سے حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو کوٹ کیا ہے۔ ایک لمبی تفصیلی آیت ہے، بلکہ آیات ہیں، میں ان کو پوری وہ پڑھ کے آپ کو نہیں سناتا، لیکن اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ تمہاری حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، یہ آپ نے پڑھی ہوگی کئی دفعہ قرآن کریم میں۔ اس میں تمام وہ رشتے جو حرام ہیں، جن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، وہ بیان کر دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں، تمہاری بیٹیاں تم پہ حرام کر دی گئی ہیں، تمہاری بہنیں تم پہ حرام کر دی گئی ہیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے۔ اب یہ طبی حالت کی انسان کی اصلاح اس سٹیج کی ہے کہ جانور سے ترقی کر کے ایک متمدن انسان تو بن جاؤ، سیولائزڈ، متمدن کہتے ہیں سیولائزڈ کو، ایک سیولائزڈ انسان بن جاؤ، تو یہ منیمم چیزیں ہیں جن سے تم نے اوائڈ کرنا ہے۔ ماں سے شادی نہیں کرنی، وہ تو جانور اور جاہل لوگ ایسے حرکت کرتے ہیں۔ تمدن یہ کہتا ہے ماں سے نہیں شادی کرنی، بہن سے نہیں شادی کرنی، بیٹی سے نہیں شادی کرنی، پھوپھی سے نہیں شادی کرنی۔ یہ وہ رشتے ہیں، مقدس رشتے، جن سے آگے نسل تم نے نہیں چلانی، تم نے ان کے ساتھ جسمانی تعلقات نہیں قائم کرنے۔ یہ متمدن ہونے کے لیے پہلی سٹیج ہے، اس میں کوئی روحانیت والی باتیں نہیں ہیں۔ ابھی آگے فرمایا متمدن معاشرے کے لیے کہ مردار مت کھاؤ، اسی آیت کو چلتا جا رہا ہے آگے، مردار نہ کھانا، خون نہ پینا، بڑے نقصانات ہیں خون پینے کے، مردار کھانے کے بڑے نقصانات ہیں، جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی، دونوں طرح شدید نقصان دہ ہے۔ سور نہ کھانا، اگر کوئی ایسا جانور مل جائے جو سینگ لگ کے مر گیا، نہ کھانا اس کو، چوٹی سے گر کے، کہیں بلندی سے گر کے مر گیا، نہ کھانا اس کو۔ اس کے بعد اور چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، قتل نہ کرنا، اگر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو، یعنی سلامتی بھیجنے کی گارنٹی تو دیا کرو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہیں گے۔ گھروں میں یوں ہی منہ اٹھا کے نہ گھس جایا کرو، جب جایا کرو تو نوک کر کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ۔ گھروں کے پچھواڑوں سے نہ داخل ہویا کرو، سامنے سے دروازے سے نوک کرو، لوگ گھر والوں کو پتہ ہو کہ تم کون ہو اور وہ اندر آنا چاہتے ہو تو وہ اجازت دیتے ہیں تو جاؤ، نہیں اجازت دیتے تو نہ جاؤ۔ مختلف ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی
جو ایک جانور سے ترقی کر کے انسان کو متمدن بنائے جائے، یہ بیسک طبی حالت ہے انسان کی، اس کو کہتے ہیں جسمانی حالت۔ جو سوال تھا نا شروع میں آپ نے سنا تھا فقرہ، انسان کی جسمانی حالتیں، اخلاقی حالتیں، روحانی حالتیں۔ کیا کہتا ہے آپ کا مذہب؟ حضور بیان فرما رہے ہیں میرا مذہب جسمانی یعنی طبی حالت سے متعلق یہ بیان کرتا ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ یہ تو کرو۔ اس کے بعد ایک سیولائزڈ سوسائٹی کریٹ ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر پھر ترقی کر کے تم نے اخلاق دکھانے ہیں، پھر تم نے ترقی کرنی ہے تو روحانیت کے اس معیار پہ پہنچ جانا ہے، جیسے جس کا وہ ذکر حضور نے کیا کہ پھر اس کو چاٹ لگا دی جائے، وصل یار کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دی جائے کہ خدا جس نے کریٹ کیا، جس نے پیدا کیا ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جائے۔ وہ تیسری روحانی ترقی ہے جس کے اوپر پہنچ کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس اب تو مطمئن ہو گیا، اب تو نے مجھے پا لیا، آ جا اب میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ اس میں ضمناً حضور نے حرمت خنزیر سے متعلق بھی بیان فرمایا ہے کہ جو سور ہے وہ کیوں حرام کیا گیا ہے، تفصیل سے حضور نے بیان کیا کہ انسان جو چیزیں جو خوراکیں کھاتا ہے جسمانی طور پہ جو اس کے اندر جاتی ہیں، اس کے اخلاق پہ، ابھی میں نے اخلاق کی تشریح کی ہے، اس کے اخلاق پہ وہ اثر کرتی ہیں۔ اگر جو سور ہے اس کے بارے میں حضور نے یہ لفظ فرمایا ہے، یہ فقرہ غور سے سن لیجئے، میں صرف ایک فقرہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے، اسلام سے پہلے۔ اب یہ بھی ایک آپ نوجوانوں کے لیے ریسرچ کا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ آپ جو نوجوان میری یہ کلاس سن رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ بات اب اس کے پیچھے لگیں اور محنت کے ساتھ ریسرچ کریں۔ میرے جیسا بندہ شاید نہ کر سکے، آپ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی اپنی زبانیں ہیں، حتیٰ کہ انگلش بھی آپ کی بڑی اچھی ہے، تو آپ اپنی ریسرچ کریں کہ اسلام سے پہلے کے یونانی طبیبوں نے، سائنسدانوں نے کیا کہا ہے، کہاں یہ رائے لکھی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو فرمائی ہے تو 110% یہ بات درست ہے، یہ ضرور کہیں فرمائی ہے، صرف تلاش اب ہم نے کرنی ہے کہ وہ کہاں فرمائی اور کیا وہ ریسرچ کیا ہے اور کہاں ہے۔ سنیے حضور فرماتے ہیں یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بالخاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے۔ جب یہ گوشت انسان کھاتا ہے تو انسان کے اندر حیا کم ہو جاتی ہے، بے حیا ہو جاتا ہے انسان، اور دیوسی کو بڑھاتا ہے۔ اور مردار کا کھانا بھی اسی لیے اس شریعت میں منع ہے کہ مردار بھی کھانے والے کو اپنے رنگ میں لاتا ہے، یعنی مردار جب کھایا جاتا ہے تو انسان بھی مردگی، اس کے اوپر بھی مردگی طاری ہو جاتی ہے، اس کے اخلاق مرداروں جیسے ہو جاتے ہیں۔ انسان کی اخلاقی حالتیں، دوسرا حصہ قرآنی اصلاح کا یہ ہے کہ طبی حالتوں کو شرائط مناسبہ کے ساتھ مشروط کر کے اخلاق فاضلہ تک پہنچایا جائے۔ اب وہاں سے نکل کے انسان ترقی کر کے متمدن ہو کے اخلاق فاضلہ تک پہنچے، اب اچھے خلق دکھائے۔ ایک فقرہ سن لیجئے، اچھا اس مضمون کو چھوڑتا ہوں میں، یہ بڑا مزے کا مضمون ہے لیکن یہ غالباً اگلی دفعہ میں بیان کروں گا۔ ایک فقرہ میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے بیان کرتا ہوں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی کتاب میں یہیں پہ بیان کیا ہے، ضمناً نہیں ہے، جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس مضمون کے ساتھ، لیکن میں آپ کو اس کے پچھلے حصے کو ابھی چھوڑتا ہوں کیونکہ وہ ایک تفصیلی مضمون ہے۔ میں صرف اس کی ایک بریکٹ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ میری مخاطب لجنات ہیں، ہماری آنے والی بچیاں بھی اور ہماری عورتیں جو بڑی ہو چکی ہیں، ایڈلٹ ہو چکی ہیں، وہ بھی۔ اس زمانے میں اور اس ملک میں خاص طور پہ ہمیں اس فکرے کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں معین الفاظ حضرت مسیح علیہ السلام کے 3 لائنیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، غور سے سنیے، آپ کو یقیناً اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ میرے لیے ایک بڑی مزے کی اور بڑا پیارا نقطہ تھا، اسی پہ میں اپنی بات کو آج کے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔
پردے کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح اسلام بیان فرماتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پہ، بچوں بچیوں کو شاید اس ڈیفینیشن کا نہ پتہ ہو۔ میں نے کہیں اور بیان کی تھی ایک آدھ دفعہ کسی درس میں، رمضان کے درس میں، لیکن اب آپ کو معین الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں، سنیے غور سے۔ حضور فرماتے ہیں پردے سے متعلق، فرماتے ہیں کہ اپنی زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں۔ اپنے زینت کے اعضاء، اپنا چہرہ ہے، اپنے بال ہیں، اپنے کان ہے، اپنی گردن ہے، اپنے جسم کے اعضاء ہیں۔ فرمایا اپنی زینت کے، زینت کہتے ہیں خوبصورتی، اپنی زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں۔ غیر محرم ایسا شخص جس کے ساتھ شادی جائز ہے۔ ابھی میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں سنائی ہیں نا کہ ماں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، بیٹی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، بہن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، پھوپھی اور نانی اور خالہ، یہ سارے محرم رشتے ہیں۔ غیر محرم کے سامنے، یعنی جس کے ساتھ نکاح جائز ہے، اپنی زینت نہ کھولیں۔ غور سے سنیے۔ اور اپنی اوڑھنی کو، چادر، اوڑھنی کہتے ہیں چادر کو، اپنی اوڑھنی کو اس طرح سر پر لیں۔ دیکھیں کتنی زبردست ڈیفینیشن حضور نے پردے کی ہے، توجہ سے سنیے۔ اپنی اوڑھنی کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان سے ہو کر، گریبان یہ سارا حصہ گریبان ہے، یہ سینہ، گریبان سے ہو کر سر پر آ جائے۔ یہاں سے چادر چلی، اس نے یہ سارا حصہ کور کیا اور سر پہ آ گئی۔ اپنی اوڑھنی کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان سے ہو کر سر پر آ جائے، یعنی اب دیکھیں کلیئر، کتنا کلیئر کیا ہے۔ گریبان اور دونوں کان اور سر اور کن پٹیاں سب چادر کے پردے میں رہیں۔ کتنی زبردست بات ہے۔ نہ حضور نے چہرہ ڈھانکنے کو کہا ہے، نہ کچھ اور، لیکن یہ دیکھیں کہ اتنی کلیئر ڈیفینیشن کی ہے پردے کی کہ سر ڈھکا ہوا ہو، چادر یہاں سے گھومی، یعنی لوز کپڑے پہنو، اپنا یہ سینہ چھپاؤ، چادر یہاں سے چلی ہے، یوں گھومی ہے اپنے سر پہ، کہ یوں نہیں بتا دیا کہ اچھا سر کے اس کونے پہ، آگے سے ماتھا بھی غائب ہو، ماتھے کے بال بھی سارے نظر آ رہے ہوں، یہاں کر کے، یا بالکل آخر پہ اینڈ پہ جا کے ایک چوٹی کے اوپر بالکل ایک چھوٹی سی لیر رکھ دی جائے کہ جی میں نے پردہ کر لیا۔ فرمایا سر ڈھکا ہوا ہو، کان ڈھکے ہوئے ہوں، کن پٹیاں ڈھکی ہوئی ہوں۔ اب کر کے دیکھ لیں پردہ کہ کن پٹیاں اور کان کو ڈھانکنا ہے تو کیسے چادر گھومے گی؟ 1000 گھر میں کوشش کر کے دیکھ لیں، اسلامی پردہ یہی ہے۔ سر کو ڈھانکنا ہے، کن پٹیوں کو ڈھانکنا ہے، تو کن پٹیوں کو اور کان کو ڈھانکیں گے، یہ کن پٹی ہوتی ہے، اس کو یہ جو بال ہیں ان کو کن پٹیاں کہتے ہیں۔ ان کن پٹیوں کو اور کانوں کو ڈھانکنا ہے تو کہاں جائے گی چادر؟ آپ کی ٹھوڑی تک آئے گی، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ اس کو چادر کو یہاں چھپائیں گے تو کن پٹیاں آپ کی ننگی ہو جائیں گی، اگر آپ پیچھے لے جائیں گے گردن کی طرف۔ حضور ہمارے ہیں سینے سے چادر گھومتی ہوئی سر کے اوپر یوں جائے کہ دونوں کان، سر اور کن پٹیاں ڈھک جائے اس چادر سے، لا محالہ آپ کی ٹھوڑی تک یہ حصہ صرف سامنے کا ننگا ہوتا ہے۔ یہ حضرت مسیح اسلام نے پردہ کرنے کی ڈیفینیشن بیان کی ہے۔ میں نے یہ ضمناً اس میں سے لی ہے کہ آپ کو سنا دوں، لیکن ابھی اس مضمون کو میں نہیں شروع کر رہا، یہ تفصیلی مضمون ہے، پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بیان ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔